हालेलुया, हालेलुया, खुश हैं? आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने मेरी जिंदगी में अता किया है। आज का जो टॉपिक है वो है इजहार की कुर्बानी और यीशु मसीह की कुर्बानी। आमीन। इजहार की कुर्बानी सब जानते हैं और यीशु मसीह की कुर्बानी तो हम सब ही जानते हैं। आमीन। अब इनमें फर्क क्या था? इनका एक जैसा होना और फर्क होना, ये दो चीजों पे हम गौर करेंगे कि खुदा ने किस तरह इन्हें चुना और किस तरह खुदा ने अपनी खिदमत के लिए अपना काम जो है उनको चुना और अपना काम जो है वो कंप्लीट किया। आमीन। सो आइए खुदा कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 17 बाब, पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी 19 आयत से लेके 21 आयत तक खुदा की कलाम में से हम पढ़ेंगे। जिसे निकाले गए आमीन जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा, और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे ब्रोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मोइन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदा की खास सबके आमीन। सब लोग सब लोग यहाँ पर हम एक बात कॉमन देखते हैं। खुदा ने अब्राहम से कहा मैं अपना अहद जो है वो किसके साथ बांधूंगा? इसहाक के साथ, जो सारा से होगा, जो सारा की औलाद होगा, मैं उसके साथ क्या करूंगा? अहद बांधूंगा। और अहद कैसा होगा? अब्दी अहद, यानी कि हमेशा तक रहने वाला अहद बांधूंगा। खुदा जो है जो वादा करता है उसको पूरा करता है। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम इसहाक होगा और मैं उसके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीजों, अब यहाँ पर हमने एक आयत और देखी है जो 20वीं आयत है। इसमें इस्माइल के बारे में भी लिखा गया कि मैं उसे भी बढ़ाऊंगा और उससे सरदार पैदा होंगे और 12 सरदार उससे जो है वो पैदा होंगे और मैं उनको बढ़ाऊंगा। क्योंकि अब्राहम ने इस्माइल के लिए भी दुआ की थी और कलाम में लिखा गया कि मैंने तेरी दुआ इस्माइल के लिए भी सुनी। खुदा जो है वो अपने लोगों की दुआओं पर क्या करता है? कान लगाता है, दुआ सुनता है। लेकिन जो खुदा का मेन पॉइंट था वो ये था कि मैं इसहाक के साथ जो है अहद बांधूंगा और अब्दी अहद जो होगा वो इसहाक के साथ होगा। पैदाइश 21 बाप और उसकी 12 आयत में लिखा है, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। अब बताया गया, अब्राहम को ये बात बताई गई कि जो कुछ सारा कहती है उसकी बात पर गौर कर, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल जो है वो चलेगी। आमीन, हालेलुया। इसहाक से कहते हैं तेरी नस्ल जो है वो चलेगी। और फिर खुरूज
3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरा था। अब ये जो बात है, जब मूसा जो है पहाड़ी पर गया और जाकर वहां पर जब खुदा से उसकी बातचीत हुई, तो यहाँ पर भी वो बताता है कि मैं अब्राहम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ और याकूब का खुदा हूँ। यानी कि खुदा जो है वो अपने आप को बताता है कि मैं इनका खुदा हूँ। लोग ये नाम लेकर भी दुआ करते हैं, करते कि नहीं करते? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, एलिया का खुदा और नबियों के नाम भी ले लेते हैं, लेकिन खुदा कहता है मैं अब्राहम का खुदा हूँ और इसहाक का खुदा हूँ और याकूब का खुदा हूँ। यहाँ पर क्लियर बात कर रहे हैं, खुदा कहता है मैं इनका खुदा हूँ। और मूसा जो है जब खुदा के सामने गया, उस पहाड़ी पर गया, तो कलाम में लिखा है कि जो मूसा था वो अपनी नजर जो है वो उस पर लगा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी उस वक्त रोशनी नूर इस कदर था, इसलिए वो अपनी नजर नहीं लगा सकता था। तो मेरे से तो मत्ती रसूल की अंजील पढ़ें, उसका पहला बाब उसकी दूसरी है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। आमीन। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है, ये अगर आप इसकी हेडिंग पढ़े तो इसमें लिखा है अब्राहम का निस्बनामा। आमीन। तो यहाँ पर बात बताई गई कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। अब यहूदा जो है, हम इस बात को देखेंगे कि यहूदा कौन है। यहूदा जो है हम पढ़ते तो हैं, कितने लोगों को पता है यहूदा के बारे में? कितने लोगों को पता है यहूदा कौन था? कौन था यहूदा? हाँ जी बताया जरा, किसी को पता है? यहूदा किसका बेटा था? याकूब का बेटा। और अब यहाँ पर एक बात मैं आपको खास बता देता हूँ जो बहुत कम लोगों को, शायद पढ़ते तो होंगे और लोगों को बहुत कम पता होगा। अब जो याकूब है वो जब अपने मामू के घर गया, किसके घर गया? मामू के घर, लाबन, रिबका का भाई लाबन जब उसके घर गया तो वहां पर उसने जाकर अपने मामू की भेड़ बकरियां चराना शुरू कर दी। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो वहां पर उसका मामू कहता है क्या तू मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं तुझसे फ्री काम कराऊं। पैदाइश 29 बाब उसकी 15वीं आयत से पढ़िएगा। इसमें लिखा है तब लाबन ने याकूब से कहा चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत, तो मेरी मुफ्त खिदमत करे। कहना तू मेरा रिश्तेदार है, तेरे को जरूरत नहीं कि तू मेरा रिश्तेदार है तो तू मुफ्त खिदमत करे। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि लाबन नहीं चाहता था कि याकूब जो है वो फ्री खिदमत करे, वो फ्री काम करे। हम आज के दौर में लोग कहते हैं को फ्री काम करने वाला रब दे तो ठीक है, जब हम उससे काम लेते रहते हैं और जब वो काम करने से इनकार करता है तो फिर हम कहते हैं हम ये देखिए ये बंदा अब हमारे काम नहीं करता, पहले तो बड़े काम करता था अब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कलामे मुकद्दस हमें फरमाता है और हमें बताता है कि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यीशु मसीह ने ये बात कही, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और यहाँ पर लाबन भी यही बात कहता है याकूब को, तू मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं तुझसे मुफ्त खिदमत कराऊं, बल्कि नहीं, आगे नहीं पड़ेगा। तो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। कहना कि तू दस दे, उससे पूछता है तू बता कि तेरी उजरत
تیرا معاوضہ کیا ہوگا، کتنی تیری سیلری لگائی جائے، کتنا تجھے جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ تو اپنا کام خوشی کے ساتھ کرے۔ اب یہاں پر جب یہ پڑھے گا، اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ لابن کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں جی۔ بڑی کا نام لیا، بڑی کا نام لیا تھا جی، اور چھوٹی کا نام راکھل۔ راکھل تھا۔ بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راکھل تھا، یعنی کہ یہ لابن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور یہ ابھی ذرا پڑھے گا، لیا کی آنکھیں چندی تھی، لیا کی آنکھیں جو تھی وہ ذرا چندی تھی، یعنی کہ صحیح اس کو نظر نہیں آتا تھا اور چھوٹی آنکھیں تھی جی۔ پر راکھل حسین اور راکھل خوبصورت تھی، حسین تھی، اور جی آگے بڑھے گا، اور یعقوب راکھل پر فریب پیتا تھا، یعنی کہ اس پر اس کا دل آ گیا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں جی۔ تو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راکھل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کروں۔ کتنے سال؟ 7 برس۔ کہنا 7 سال میں تیری خدمت، اس کے لیے خدمت کروں گا۔ اب اپنی اس بیوی کے لیے 7 سال کے لیے خدمت مقرر کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جو لیا تھی وہ بڑی تھی، اور جب 7 سال ہو گئے تو اس نے کیا کیا، جب 7 سال پورے ہو گئے تو لابن نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اور جب اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور جب یعقوب کو پتہ چلا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس نے کہا کیونکہ یہ بڑی تھی اس لیے ہم نہیں چاہتے، اور دستور کے مطابق بھی جو ہے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کی شادی پہلے کی جاتی ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس بھی اس بات کو کلیئر کرتی ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑی تھی اس لیے ہم پہلے بڑی کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی کی شادی کریں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ شادی کر دی اور اس نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ راکھل بھی تیری بیوی بنے تو تو 7 سال اور خدمت کر۔ ہلیلویا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ تو جو داری جانی اور اس نے کہا جب تم نے لیا کے لیے 7 سال خدمت کی ہے، اب راکھل کے لیے بھی تم نے کیا کرنا ہے، 7 سال اور خدمت کرنی ہے۔ اور یعقوب جو تھا کیونکہ راکھل سے پیار کرتا تھا اور اس نے اس کے لیے کتنے سال خدمت کی، 14 سال، 7 جمع 7، 14 سال راکھل کے لیے خدمت کی۔ یعنی کہ اس سے ہم ایک چیز سیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے، جس چیز کے لیے ہم جو ہمارے دل کو پسند ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور خدا سے دل لگانے کے لیے بھی ہمیں خدا سے برکت لینے کے لیے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ خدا کا حضور جھکنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں ملیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز مل جائے، لیکن ہم خدمت کرنا نہیں چاہتے، ہم خدا کے قدموں میں آنا نہیں چاہتے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے اور بتایا گیا کہ یعقوب نے راکھل کے لیے 14 سال خدمت کی۔ ہلیلویا، 14 سال اس نے خدمت کی اس کے لیے، تاکہ جو اس کی پسندیدہ ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، وہ اس کی بیوی بنے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 14 سال خدمت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم جو انسان ہیں، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، آج کل کے دور کے لوگ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ فوراً ہمیں مل جائے۔ نہ تو ہم خدا کی حضوری میں آنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی ہر ایک مراد پوری ہو تو کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔
خداوند میں مسرور رہیں گے تو دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. ہم خدا میں مسرور رہنا نہیں چاہتے اور ہمارے دل کی مرادیں بھی پوری اس لیے نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہو تو پھر خدا کے ساتھ یعقوب کی طرح خدمت کرنا سیکھ لیں. ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے چیزوں، اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جی ذرا پیدائش 29 باب نکالیے گا. باب اور اس کی 31 خطے میں. ہاں جی تک. اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس پر رحم کھولا مگر راکھل باندھ رہی. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، کیونکہ یعقوب جو ہے وہ لیا سے پیار نہیں کرتا تھا اور یہاں پر خدا کو اس چیز سے جو ہے وہ پسند نہیں کیا خدا نے اس چیز کو، اور خدا نے اس پر نگاہ کی. لیا پر خدا نے نگاہ کی اور کلام میں لکھا ہے جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی تو اس نے اس کا رحم کھولا. یعنی دونوں بھانج تھی، اولاد نہیں تھی، اور خدا نے لیا پر رحم کیا اور خدا نے لیا کو اولاد بخشی. جب اولاد ہوتی ہے تو پھر میاں بیوی کے اندر زیادہ ریلیشن جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اولاد ہونے کی وجہ سے میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں، کیونکہ اولاد کی وجہ سے ان کے اندر ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اور خدا نے اس بات کو سوچا اور خدا نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی جا رہی ہے اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے لیا کا رحم کھولا تاکہ اس کو اولاد کی برکت ملے. آمین. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کا جو پہلا بیٹا تھا وہ روبن پیدا ہوا. آمین. لیا کا پہلا بیٹا روبن پیدا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ شمعون پیدا ہوا اور تیسرے بیٹے کا نام لاوی تھا اور چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا. آمین. بات کچھ کلیئر ہوئی ہے؟ یہودا لیا کا بیٹا تھا، یہ یعقوب کا بیٹا. لیا اس کی بیوی تھی، جو پہلی بیوی تھی، اس سے یہودا پیدا ہوا اور اس سے ہی جو ہے یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. کلام میں لکھا ہوا ہے نا، یہودا کا ببر یسی کے تنے کی کمپل. یہ یہودی جو کہتے ہیں، یہودی جو کہتے ہیں یہ یہودی یہودا سے نکلا ہے اور یہودی خاندان جو ہے یہ لیا کا خاندان ہے. ہلیلویا. کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو اس ہسٹری کے بارے میں بہت کم پتہ ہے کہ ہسٹری اس کی کیا ہے. اب یہ ہمیں اس بات سے کلیئرنس ہو جاتی ہے کہ جو لیا ہے وہ یعقوب کی بیوی ہے اور وہ پہلی بیوی ہے اور اس سے جو ہے یہودا جو ہے پیدا ہوا اور اس سے جو ہے وہ یسوع کا خاندان چلتا ہے. آمین. یسوع جو ہے اس خاندان سے آیا ہے اور یسوع جو ہے اس لیے ہے کیونکہ اس سے نفرت کی گئی تھی. لیا سے نفرت کی گئی تھی اور خدا نے اس کو ہی چنا تاکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنے. ہلیلویا. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے اور جن سے نفرت کی جاتی ہے نا، جن کو رد کیا جاتا ہے، جو لوگ خدا کو پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو، خدا انہیں ہی جو ہے وہ برومن کرتا ہے، بڑھاتا ہے اور ترقی اور سرفرازی دیتا ہے. ہلیلویا. خدا گرے ہوا کو اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کو پسند نہیں کیا گیا اور خدا نے اسی کے خاندان کو آگے جو ہے وہ بڑھا دیا. آمین. ہلیلویا. سو میرے چیزوں، ہمیں کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں رد کیا جا رہا ہے. آپ رد ہو سکتے ہیں
دنیا کی نظر میں، لیکن خدا آپ کو رد ہونے نہیں دیتا، خدا آپ کو ریجیکٹ ہونے نہیں دیتا، خدا آپ کو بڑھاتا ہے، کیونکہ خدا کی نظر ہر ایک انسان پر ہے، خدا ہر ایک انسان کو دیکھتا ہے اور وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ 29 باب کی 35 آیت پڑھیے گا جی۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس میں بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے کہ اس کا نام یہودا رکھا۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے لیا جو ہے وہ یعنی کہ بتاتی ہے، کیونکہ پہلے جو بچے پیدا ہوئے اس سے بھی جو ہے یعقوب کا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوا، لیکن یہاں پر کہتی ہے یہودا جب پیدا ہوا تو کہتی ہے اب میں خدا کی ستائش کروں گی، کہتی ہے میں خدا کی ستائش کروں گی کیونکہ خدا نے مجھے یہودا کی صورت میں ایک اور بیٹا دیا ہے۔ خدا نے 4 بیٹے اس کو کنٹینیو دیے، 4 بیٹے اس کے ہوئے، اور جب 4 بیٹے ہوئے ہیں تو کہتی ہے اب میں خدا کی ستائش کروں گی، اب اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کروں گی، بلکہ صرف خداوند کی عبادت کروں گی، خداوند کی ستائش کروں گی، کیونکہ خدا نے ستائش کرنا، عبادت کرنا، خدا کی حمد کرنا، اور یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے مجھے جو ہے وہ سرفراز کیا ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی عورت کوئی چھوڑ دی جاتی ہے کسی کو، یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے اولاد ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے سہارے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر لوں گی۔ اور لیا نے بھی یہ سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ان کی خاطر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر لوں گی اور میں خدا کی ستائش کروں گی۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ پیدائش 22 باب اور اس کی 12 احترام کیجیے گا۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اچھا اس کی دوسری آیت پڑھ دیجیے، دوسری آیت سیکنڈ۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوپنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم اسحاق کی قربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسحاق کی قربانی جو ہوئی اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اچھا کبھی آپ یقیناً آپ بائبل پڑھتے ہیں، اور بائبل جب پڑھتے ہیں تو بائبل کے کردار کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کرتے ہوں گے۔ اچھا کبھی آپ ابراہم کی جگہ پہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہے؟ کبھی کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی ماں، کبھی آپ نے ابراہم کی جگہ پہ کبھی آپ نے رکھا ہو کہ میں اگر میری ایک اولاد ہے تو جس طرح ابراہم کو کہا گیا کہ تیرا جو اکلوتا ہے اس کو میرے حضور قربان کر، تو کیا اگر ہمارا اکلوتی ایک اولاد ہو اور ہمیں خدا کہہ دے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میرے حضور قربان کرنا ہے، تو کیا ہم ابراہم کی جگہ پہ ہوں تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر ہم ابراہم کی جگہ پہ ہوں تو خدا کہہ دے کہ آپ اپنے اکلوتے کو قربان کریں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہماری سوچ کیا ہوگی؟ ہم کس طرح ہمارا بیہیویئر ہوگا؟ ہم کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے؟ ہم خدا کو کیا کہیں گے؟ خدا ہم پہلی گل ایسی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اولاد کی اتنے سالہ بعد 100 سال بعد ایک بیٹا دیتا ہے، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں واپس دے دے، انہوں قربان کر دے۔ ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا، اسی خدا نہ ہو سکتا ہے جھگڑا کرنا شروع کر دیے، خدا نے نکال کر دیے، اسی کہنا کہ ساڈا بھی کوئی پتر سی تو وہ بھی تو منگن دیا ہے تے اسی نہیں دینا۔ ابراہم کی جگہ پہ اگر ہم ہوتے تو شاید یہ بات کرتے۔ ہلیلویا
हालेलुया। क्या हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि अगर मेरा एक बेटा हो तो मैं खुदा की राह में कुर्बान करूंगा? क्या हम एक दूसरे को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी औलाद खुदा के हजूर कुर्बान करूंगा? जिस तरह हन्ना का एक बेटा था जो पहला हुआ, और उसने कहा कि मैं जो मेरा औलाद होगी मैं उसे हैकल में छोड़ जाऊंगी, और उसने क्या किया, अपने बेटे को हैकल में छोड़ दिया, और उसने फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि उसने क्या किया था, अपना वादा जो है खुदा के साथ जो किया था उसको पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तारीफ जा सकते हैं? अब यहाँ पर जो बात बताने वाली है, अब्राहम को कहा गया कि तुझे जो सबसे ज्यादा अजीज है, पसंद है, वो मेरे हजूर कुर्बान कर। तो अब्राहम ने जब अपने बेटे पर निगाह की तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी जो है वो खुदा के हजूर करूंगा, और वो अपने बेटे को इसहाक को लेकर जो है वो चला, और जब वो चला जा रहा है और उसने 2 नौकर लिए अपने साथ, और इसहाक था और इब्राहिम था, 4 लोग थे जो खुदा ने कहा कि यहाँ से तू चल और मोरिया के इलाके में, मोरिया के शहर में, मोरिया के मुल्क में तूने जाना है, और जो पहाड़ मैं तुझे कहूंगा वहां पर जाकर तूने इसहाक की कुर्बानी करनी है। हालेलुया। और बताया गया कि तूने वहां पर जाकर कुर्बानी करनी है। और ये बात जब कह दी गई तो क्योंकि खुदा से जो है अब्राहम डरता है, खुदा का डर और खौफ रखता है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर चला है। और जब वो मोरिया के इलाके में, मोरिया के मुल्क में पहुंचा और वहां पर जाकर नौकरों को कहता है तुम यहाँ पर रुको, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। हालेलुया। और जब उसने उनको कहा तो वो रुके, और जो लकड़ियों का गड्ढा था वो इसहाक के ऊपर रख दिया गया, और आग भी ले ली और छुरी भी ले ली। अब यहाँ पर जो बात बताने वाली है वो ये है कि इसहाक ने कहा ऐ बाप, लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, आग भी है, वो बड़ा कहाँ है जो हमने ज़िबा करना है, जो हमने कुर्बान करना है। आप यहाँ पर आप सोचें कि आप उस मुकाम पे हैं और आपका बेटा, आपकी औलाद आपसे सवाल करती है, और आप क्या अपने बेटे के सामने, अपनी औलाद के सामने रो सकते हैं? क्या आप उसके सामने आंसू बहा सकते हैं? क्या आपके दिल के अंदर से किस तरह की आंखें जो है वो निकलनी होंगी? अब्राहम के अंदर से जो है वो इस बात की आंच निकल रही थी कि मेरे पास तो बड़ा नहीं है। वो किस तरह अपने बेटे को बताता कि मैं तो तेरी कुर्बानी करने के लिए तुझे लेकर जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, समझ आ रही बात की? आमीन। तो देखें कि अब्राहम ने जब अपने बेटी की बात सुनी तो वो जार जार रोना शुरू हो गया, और उसने बेटे को कहा कि तू यहाँ पे ठहर, मैं जरा ना वॉशरूम करके आता हूँ, या कोई ना कोई बहाना लगाएगा, मैं जरा वहां सो के आता हूँ। और हो सकता है वो बेटे को छोड़कर दूर गया हो और जाकर वहां पर उसने रोया हो, उसने आंसू बहाए हो, और जब वो वापस आया होगा तो उसकी आंखें रेड होंगी, और उसके बेटे ने, इसहाक ने सवाल किया होगा ए बाप, तेरी आंखें क्यों रेड हैं, तेरी आंखें क्यों लाल हो गई? उसने कोई ना कोई बहाना लगाया होगा, कोई आंख में कोई चीज पड़ गई है जिसकी वजह से तेरी आंखें रेड हो गई है। हालेलुया, बात की समझ आ रही है? तो देखें कि जब हम किरदार के अंदर जाते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो खुदा ने अपने लोगों के इम्तहान किए हैं वो किस मुश्किल से थे,
کس مشکلات میں وہ گزرے ہوں گے اور کس طرح انہوں نے خدا کی بات کو پورا کیا ہوگا. اور جب ابراہم اور اسحاق جب اس پہاڑی پر گئے جو خدا نے ان کو کہا تھا، جب اس مقام پر پہنچے اور جا کر مذبح بنایا گیا، لکڑیاں بچھا دی گئی اور اسحاق کو جو ہے اس مذبح کے اوپر لٹا دیا گیا اور اس کو باندھا گیا. اور وہاں پر جب چھری چلانے لگا ہے، جی پیدائش 22 بار اس کی باری میں پڑھے گا. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا. لڑکے پر نہ چلا. اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا. وہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ پر قربان کر دوں گا. جی آگے پڑھیے گا. اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو خدا تو ڈرنا ہے تو دریغ نہیں دیتا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی خدا کے حضور قربان کر دے. ہلیلویا. کہتا ہے میں اس بات کو جان گیا ہوں اور میں اس بات کو جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں نا وہی خدا سے پیار کرتے ہیں. آمین. سو جی آگے ذرا پڑھیے گا 22 باب اس کی 16 سے ذرا پڑھیے گا. خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ کیا. کہتا ہے تو نے دریغ نہیں کیا، تو نے خدا کی راہ پر قربان کرنے سے بھی جو ہے دریغ نہیں کیا. جی آگے بڑھیے گا. اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر کیا کروں گا، کیونکہ جو اس نے خدا کے ساتھ کمٹ کیا تھا اس نے وہ کام پورا کیا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی ذات سے قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ہلیلویا. اس بات کی تعریف جا سکتے ہیں کہ اسی کچھ کریں گے خدا بھی تو پھر کیے گا برکت پر برکت ملے گی. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اگر لوگ اندر پادری صاحب یہ حوالہ بڑا سناتے ہیں کہ ہدیے کی گل آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا. اور خدا نے کیا کہا؟ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. جی آگے بڑھیے گا. اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. کہتا تیری اولاد یہ نہیں ہوئے گی آسمان کے تارے کی مانند تے سمندر تے ریت تے ذریعہ کی مانند. سمندر پہ آپ کے بھی جائیں تو اس کے کناروں پہ جو ریت ہے وہ گر نہیں سکتا. کہتا اس کی مانند تیری اولاد جو ہے بڑھاؤں گا. جی. اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. کہتا ہے تو نہیں، تیرے وسیلے نال دنیا کی جنگیاں قوماں وہ بھی برکت پائیں گی. ہلیلویا. جو اسرائیل پر لعنت کرے گا اس پر لعنت کی جائے گی، اور جو اسرائیل کو برکت دے گا اس کو برکت دی جائے گی. آمین. تو یہ باتیں ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں. بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اسحاق جو ہے وہ وعدے کا فرزند ہے، اور خدا نے اسحاق کی قربانی جو ہے وہ اپنے حضور مانگی، اور اسحاق کی قربانی ہی قبول ہوئی تھی. خداوند یسوع جو اکلوتا بیٹا ہے، خداوند یسوع بھی اکلوتا بیٹا ہے، اسحاق بھی اکلوتا بیٹا تھا. اور کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں پر جو بات دیکھنے والی ہے کہ یسوع جو ہے جب اس کو قربان کیا جا رہا تھا تو اسحاق اور یسوع دونوں کو کمپیریزن کریں کہ اسحاق جو ہے وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر چل رہا ہے، اور جو یسوع ہے وہ بھی صلیب اپنے کندھے پر اٹھا کر چل رہا ہے. ہلیلویا. اسحاق اپنی لکڑیاں اٹھا کر قربانی کے لیے لے کر جا رہا ہے،
اور یسوع بھی قربان ہونے کے لیے صلیب اٹھا کر چل رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو موریہ کا علاقہ تھا جس جگہ پر اسحاق کو قربان کیا گیا، ایگزیکٹ اسی جگہ پر جو ہے وہ ہیکل بھی تعمیر کی تھی۔ اسی پہاڑ پر ہیکل کو تعمیر کیا گیا اور اس کے پاس ہی کوہ کلوری تھی، دوسرا پہاڑ اس کے سامنے کوہ کلوری کا پہاڑ تھا، اور اسحاق کو جہاں پر قربان کیا گیا، جہاں پر قربان کیا جانا تھا، وہاں پر تو برا موجود ہو گیا، وہاں پر تو یسوع آ گیا اسحاق کی جگہ پر قربان ہونے کے لیے، اور جو ہمارے گناہ تھے اس کے لیے بھی یسوع ہی صلیب پر چڑھ گیا، کیونکہ ہمارے گناہ جو تھے وہ بغیر خون بہائے معاف نہیں ہو سکتے تھے، اور اسحاق کی قربانی کے لیے بھی برا جو موجود تھا وہ خدا تھا، یسوع تھا، اور ہمارے لیے بھی جو قربانی دی گئی وہ یسوع کی قربانی تھی، اور یسوع نے اپنی جان دے کر ہمیں معاف کر دیا اور کہا۔ چھٹا کلمہ جو ہے وہ بتایا گیا، اس میں یسوع نے صلیب پر چڑھ کر کہا کہ تمام ہوا، جو باپ تو نے میرے کام سپرد کیا تھا وہ میں نے تمام کر دیا۔ اور یہ آخری قربانی تھی جو بائبل مقدس میں بتائی گئی، اور اس کے بعد کوئی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے قربانیاں ہوتی تھیں، قربانیاں دی جاتی تھیں، اور یسوع نے آخری قربانی دے کر ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخش دی، اور آج ہم نجات یافتہ ہیں، کیونکہ یسوع کی قربانی جو ہے وہ کامل ہے، یسوع کی قربانی ہی ہمیں نجات دیتی ہے، اور یسوع کی قربانی ہی ہمیں ہر گناہ سے معاف کرتی ہے۔ ہلیلویا! یسوع اگر قربان نہ ہوتا تو آج ہم گنہگار ہی رہتے، اور یسوع کے خون بہانے سے آج ہمارے کرمزی گناہ بھی جو ہیں وہ دھل گئے ہیں، اور ہم اپنے باپ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے باپ تو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر ہمیں جو ہے وہ بچا لیا۔ اور اگر یسوع اور اسحاق یہ دونوں اکلوتے بیٹے تھے، اور دونوں نے ہی جو ہے وہ کام کیا جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ ہلیلویا! کیونکہ اسحاق نے بھی اپنے باپ کی تابعداری کی، فرمانبرداری کی، اور یسوع نے بھی اپنے باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کی، اور اس نے کہا کہ اب باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو دونوں باپ کے تابعدار بیٹے تھے، اور جب یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا تو وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ وہ بڑا ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہ بڑا ہے، وہی بڑا جو اسحاق کی جگہ پہ موجود تھا، اور وہی بڑا صلیب پر قربان ہوا، اور آج ہم نجات یافتہ ہیں۔ سو میرے عزیزو، اسحاق کی قربانی اور یسوع کی قربانی جو ہے یہ دنیا میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے نجات پا لی ہے، اور یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ سو خداوند اس کلام کی وجہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔